پیش خدمت ہے 3 سوالات The 3 questions۔ روس کے ایک مشہور قلمکار لیو ٹولسٹائے کی مختصر کہانی ہے جو 1885 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ آؤ سماعت کرتے ہیں یہ مختصر کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے۔ راجہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے ایک کامیاب ترین حکمران بننا ہے تو پھر مجھے 3 سوالات کے جوابات سے واقف ہونا چاہیے، اور وہ 3 سوالات یہ تھے۔ سب سے پہلا سوال، کسی چیز یا کام کو شروع کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دوسرا سوال، اس راجہ کو کون سے لوگوں کو سننا چاہیے، یعنی کون لوگ اس کے لیے اہم ہوں گے؟ تیسرا سوال، راجہ کے لیے سب سے اہم چیز یا کارنامہ کون سا ہے؟ اور ان 3 سوالات کے جواب جاننے کے لیے انہوں نے خوب جانچ پڑتال کروائی، اور ساتھ ہی پیغامبروں کو سلطنت کے چاروں اور جواب طلب کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ بادشاہ سلامت کا اعلان تھا کہ جو بھی شخص ان سوالات کے بارے میں صحیح رائے دے گا انہیں ڈھیر سارے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور اس ضمن میں بہت سارے تجربہ کار آدمی اپنی قسمت آزمانے کے لیے آگے آتے ہیں، لیکن تمام اشخاص اپنے الگ الگ جواب پیش کرتے ہیں۔ چند ایک کا ماننا ہے کہ کسی کام کو شروع کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل کی تشکیل آوری ہونی چاہیے، جس کے دائرے میں رہ کر آپ کسی بھی کام کو صحیح وقت پر انجام دے پائیں گے۔ لیکن دیگر کی رائے برعکس تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے، آپ ہر چیز کے لیے پہلے سے طے شدہ یا مقررہ وقت واضح نہیں کر سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ فضول کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور صرف وہی کریں جو ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ ہر کام کے لیے خود مختار نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ہر وہ چیز یا کام طے کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنا ہے۔ بادشاہ سلامت کے لیے بہتر رہے گا کہ وہ صلاح کاروں کی مدد لیں جو انہیں منفرد انداز میں ایک بہتر رائے سے نواز سکتے ہیں، اور آپ سلطنت کی کارروائی انجام دے پاؤ گے۔ لیکن چند ایک نے یہ کہا کہ ہر موڑ پر ایسا بھی ممکن نہیں۔ کبھی کبھار آپ کو فوری طور پر کوئی کام نبھانا پڑتا ہے، اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی پادری کا سہارا لیں جو آپ کا مستقبل دیکھ کر اچھی رائے بھی پیش کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے پہلے سوال کے کئی الگ تھلگ اور عجیب جواب موصول ہوئے۔ رہا دوسرا سوال، جس کے بارے میں عقل مند اشخاص نے اپنے جواب بولنے شروع کیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ بادشاہ کو صلاح کاروں کی ہی سننی چاہیے جو انہیں اچھی صلاح سے نواز سکتے ہیں، اور چند نے یہ بھی کہا کہ راجہ کو سلطنت کے فوجیوں کی سننی چاہیے جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وہیں کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ راجہ کو پجاریوں کی سننی چاہیے، یعنی پادری یا امام بھی اچھی رائے دے سکتے ہیں۔ جب تیسرے اور آخری سوال کی باری آئی تو کسی کا کہنا تھا کہ پڑھائی، سائنس، تجربوں پر کام کیا جائے، تو کسی کا ماننا تھا کہ مذہب یعنی ریلیجن پر کام کرے، مذہب کو فروغ دے، اور چند ایک نے کہا کہ سیاست پر کام کیا جائے۔ راجہ ان تمام رائے سے پریشان ہو چکا تھا، اور ایک بھی رائے راجہ کو تسلیم نہ تھی۔ بادشاہ کے حساب سے تمام تر رائے غیر تسلیم تھی، اور اسی دوران جب بادشاہ سلامت کے کانوں خبر پڑی کہ پاس کے جنگل میں ایک پادری یعنی سادھو رہتا ہے
جو صرف عام آدمیوں کی ہی سنتا اور مدعو کرتا ہے۔ ان کے پاس بہت گیان ہے اور اس گیان، علم اور مہارت کے چرچے دور دور تک ملتے ہیں۔ اب راجا نے بھی اس بات کی ٹھان لی کہ وہ کسی بھی قیمت پر جنگل کا رخ کر کے سادھو سے صلاح لیں گے۔ راجہ بے کس بھی تھا، انہیں لگتا تھا شاید اب سادھو ہی ان کے معاملات میں مداخلت کریں اور جواب طلب ہوگا۔ دوسرے روز بادشاہ سلامت نے اپنا شاہی لباس اتار کر ایک معمولی سا لباس اوڑھ لیا تاکہ ان کی پہچان چھپ سکے اور وہ عام آدمی سا لگے اور سادھو ان کی پریشانی سمجھ کر جواب دے دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ سادھو صرف عام لوگوں کی ہی مرادیں سننا پسند کرتے تھے، اس لیے راجا نے بھی حلیہ بدل ڈالا اور جنگل کی اور نکل پڑا۔ وہ چند ایک محافظ بھی ساتھ لے گیا اور کافی دور چلنے پر انہیں سادھو کی جھوپڑی دکھائی دیتی ہے اور راجا سپاہیوں اور گھوڑے کو وہیں روک کر اکیلا ہی سادھو سے ملنے نکل پڑتا ہے۔ نزدیک پہنچنے پر پتہ چلتا ہے کہ سادھو زمین کھود رہا ہے اور روبرو ہوتے ہی بادشاہ اپنے تینوں سوالات دہراتے ہیں، پھر سادھو اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی جواب نہ دے پاتے ہیں۔ سادھو لگاتار پھاوڑے سے زمین کھودتا رہتا ہے اور جب اسی دوران ان کی سانس پھولنے لگی تو راجا نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے ترس کھا کر ان سے پھاوڑا کھینچ کر مٹی کھودنے لگا۔ اب سادھو زمین پر بیٹھ گیا۔ کھودتے کھودتے کئی گھنٹے بیت گئے اور شام ہو گئی۔ اب سورج ڈھلتے ہی راجا نے پھر سے اپنے سوالات سادھو کے سامنے دہرائے کہ میرے 3 سوال ہیں اور اگر آپ ان کا جواب دینے میں دلچسپ نہیں ہے تو ویسا ہی بتائیں اور میں گھر لوٹ جاؤں۔ لیکن ایک بار پھر سادھو نے نظر انداز کر دیا اور اسی دوران ایک زخمی شخص معدے پر بے تحاشا چوٹ کھائی ان کی طرف دوڑ آتا ہے۔ پیٹ پر چوٹ لگنے سے کافی خون بہہ چکا تھا، اس لیے وہ درد کے مارے تڑپ رہا تھا۔ وہ آدمی راجا سے کچھ کہنا بھی چاہتا تھا لیکن زخم گہرا ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ سادھو اور راجا دونوں مل کر ان کی مرہم پٹی کرتے ہیں اور راجا اس رات کو زخمی آدمی کو خوب خاطر خواہی بھی کرتا ہے، اسے پلنگ پر لیٹا کر خود زمین پر ہی لیٹ جاتا ہے۔ اور صبح ہوتے ہی جب وہ نیند سے ہوشیار ہوتا ہے اور بولنے کے قابل ہوا ہوتا ہے تو بادشاہ سلامت سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ ایک انجان آدمی بھی ان سے معافی مانگ رہا ہے۔ وہ جواب میں انہوں نے کہا کہ شاید آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے لیکن میں آپ کو ضرور جانتا ہوں۔ آپ وہ ہے جس نے میرے بھائی کو پھانسی کی سزا اور تمام جائیداد بھی ضبط کر لی تھی۔ جس پل یہ واقعہ پیش آیا اسی پل میں نے بھی ٹھان لی کہ کسی بھی قیمت پر میں آپ سے اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اور چند روز پہلے جب مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ آپ اکیلے ہی سادھو کے پاس ملنے آ رہے ہیں تو میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر انتظار کرنے لگا۔ کافی عرصہ بیت جانے پر جب آپ نہ لوٹے تو میں نے ماجرا جاننے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کی اور اسی دوران آپ کے محافظوں نے مجھ پر حملہ کر کے مجھے زخمی کر دیا اور آپ کے علاج و معالجے کی وجہ سے میں دوبارہ بچ گیا۔ اب میں احسان مند بن رہا ہوں اور پوری زندگی آپ ہی کی نوکری کروں گا۔
راجا اس بات پر حیران رہ گیا کہ ایک دشمن اتنی ہی دیر میں کیسے دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اسے بھروسے دلاتا ہے کہ فکر نہ کریں، آپ کو معاف کرتا ہوں اور حفاظت بھی کرواؤں گا۔ اور اب بادشاہ آخری بار سادھو کا رخ کرتا ہے اور دوبارہ اپنے 3 سوالات دہراتا ہے۔ سادھو گزشتہ کھدائی کی ہوئی ملائم زمین میں بیج بو رہا تھا، اور جب جواب میں کہتا ہے کہ آپ کو اپنے 3 سوالوں کا جواب تو مل گیا ہوگا، راجا حیران ہو کر کہتا ہے کہ میں سمجھا نہیں، اور وہ کیسے؟ جب آپ نے کل یہاں آ کر میری مدد نہ کی ہوتی تو میرا کام آسان نہ بنتا۔ اگر آپ کو میری حالت پر ترس نہ آتی، آپ جلد ہی واپس لوٹ جاتے اور آپ حادثے میں مارے جاتے، کیونکہ دشمن چند ہی میل دور آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور جب آپ یہاں رک گئے وہ بھی زخمی ہو گیا اور آپ کی جان بھی بچ گئی۔ جس وقت آپ میرے پاس آئے کل آپ کے لیے وہی سب سے بہتر وقت تھا، اور اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم انسان میں ہی تھا، کیونکہ آپ نے میری مدد کی، اور بعد میں جب آپ نے زخمی شخص کی مرہم پٹی کی، وہی آپ کا اہم کام یا کارنامہ تھا، نہیں تو وہ اپنی جان کھو بیٹھتا۔ تو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حال یعنی پریزنٹ کے موجودہ لمحات ہی آپ کے لیے بہتر لمحات ہیں۔ دوسروں کے کام آنا، ضعیفوں کی مدد کرنے اور زخمیوں کا علاج کرنے میں ہی آپ کی کامیابی ہے، آپ کا سکسیس ہے۔ سب سے بہتر لمحات آپ کے لیے آپ کا موجودہ وقت ہے، کیا پتا مستقبل آئے یا نہ آئے، اور یہی انسانی زندگی کا مقصد